بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکیل خان کی طرف سے السلام علیکم. علاقۂ چھچ کا ایک ایسا ادارہ جس نے طلباء و طالبات کو بے شمار انعامات سے نوازا، اور آج پھر ایک ایسی ہی تقریب ہونے جا رہی ہے سپیریئر کالج برین آف چھچ کے نام سے، جس میں آج طلباء و طالبات کو یہاں پر انعامات دیے جائیں گے. وہ طلباء و طالبات جنہوں نے یہاں پر جو ایگزام دیا تھا اس میں پوزیشن حاصل کی، اس حوالے سے آج کی یہ تقریب ہے. امید ہے کہ آج کی یہ تقریب آپ کو بہت اچھی لگے گی اور آپ دیکھتے رہیں گے. چھچ دھرتی پہ ایک چیز مقبول ہو چکی ہے اور سب جانتے ہیں کہ ہر سال سپیریئر کالج ہزروں چھچ کے علاقہ چھچ کے روشن طباع نوجوان لڑکیوں اور لڑکوں کے ٹیلنٹ کو ایکسیس کرتے ہوئے ان کو مواقع فراہم کرنے کے لیے کہ وہ دنیا کے ساتھ چل سکیں اور اپنا آپ بنوا سکیں، ان بچوں کے اعزاز میں ہے آج کا یہ پروگرام. ان بچوں کے برین آف چھچ کے جو ایگزام تھے، جو ٹیلنٹ ٹیسٹ تھا، اس کے رزلٹ کا دن ہے. وہ یقیناً بڑی مسرت اور خوشی کا دن ہے. تو میں آج کے پروگرام کا آغاز جناب پرنسپل سپیریئر کالج حضرت سر پروفیسر عامر محبوب خان صاحب کی اجازت سے کرنا چاہوں گا. Pakistan, across the gateway of my heart, I rode no thoroughfare. The love came smiling by me and said, I do everywhere. بھرپور کلیپنگ کیجیے گا، داد دیجیے گا. میں دعوت سخن میں اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے ملتمس ہوں سپیریئر کالج ہزروں کے ڈائریکٹر پرنسپل پروفیسر سر عامر محبوب خان صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں تمام والدین کو اور بچوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے اس کیمپس میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے پیپرز بڑے بھرپور ہوئے ہوں گے اور یادگار تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن ایک ٹف ٹائم آپ نے گزارا. اور اب ایک اسٹیج سے نکل کر آپ کا انشاءاللہ نیکسٹ اسٹیج کی طرف مقابلہ ہے. میں بیٹا زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا. آپ کی اور پرائزز کے درمیان صرف کچھ باتیں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہاں کے بچے میں اور شہر کے بچے میں کیا فرق ہے. جیسے کہ میں نے شاید لاسٹ جب آپ کا سیشن ہوا تھا تو بتایا تھا کہ تعلق تو اسی علاقے سے ہے، لیکن زیادہ عرصہ چونکہ لاہور اور سپیریئر میں گزرا، تو وہاں پر اور یہاں کا بچہ جو ہے وہ ذہانت میں تو یہاں والا بچہ زیادہ شارپ ہے، لیکن وہ بچہ ایکٹیو زیادہ ہے. ہمارے پاس جب 4 سال پہلے ہم نے یہ کیمپس سٹارٹ کیا اور میٹرک کے پیپرز کے بعد ایڈمیشنز کا آغاز کیا، تو بچے بھی اور ان کے والدین کا بھی یہ کہنا ہوتا تھا جی اللہ کا رزلٹ بھی نہیں آیا تھا، داخلے پہ وہی شروع ہو گئے. یعنی یہ ایک عجیب کانسیپٹ ہے. یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید رزلٹ سے پہلے داخلہ یا رزلٹ سے پہلے پڑھنا شاید کوئی دنیا کی عجیب سی چیز ہے. تو بیٹا یہ ایسا نہیں ہے. لاہور کا بچہ یا کسی بھی شہر کا بچہ اور ہمارے بچے میں جو فرق ہے وہ صرف اور صرف اس چیز کا ہے کہ وہ پرو ایکٹیو ہے.
پرو ایکٹیو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آنے سے پہلے اس چیز کی پلاننگ بھی کر لیتا ہے اور اس کی جو اسٹڈیز ہے وہ بھی اسٹارٹ کر دیتا ہے. آپ کے پیپرز ختم ہوئے, پیپرز ختم ہونے کے بعد اب آپ کے آگے پریکٹیکل اسٹارٹ ہوں گے, اور آپ کا رزلٹ آنے تک, رزلٹ آلموسٹ جولائی کے اینڈ پر آتا ہے اور اگست میں ایڈمیشن اسٹارٹ ہوتے ہیں, اور اکثر کالجز کے اندر اور خاص کر گورنمنٹ کے جو کالجز ہیں وہاں پر سپٹمبر سے کلاسز اسٹارٹ ہوتی ہیں. تو اپریل کا مہینہ بھی اگر آپ چلے آدھا شامل کر لیں, مئی, جون, جولائی, اگست, 4 مہینے آپ کے پاس بیٹا جی ایسے ہیں کہ وہ آپ کی چوائس پر ہے. چاہو تو ان مہینوں کو آپ ضائع کر دو آؤٹنگ میں, چل میں, سونے میں, گیمز میں, یا پھر ان 4 مہینوں کو آپ استعمال کر دو, کیونکہ یہ 4 مہینے وہ 4 مہینے جو بالکل آپ فریش مائنڈ ہوں گے کہ آپ لوگوں پر کوئی زیادہ لمبا چوڑا پریشر نہیں ہوگا. اور خاص کر وہ بچہ جو اردو میڈیم سے میٹرک کر کے آیا ہے اس کے لیے تو بہت زیادہ چیلنجنگ ہوتا ہے کہ آگے FSC اور ICS ٹوٹل انگلش میڈیم, تو اس بچے کو اس چیز کو برج کرنے کے لیے, کور کرنے کے لیے یہ 4 مہینے میرا بیٹا بہت امپورٹنٹ ہے, ان کو آپ نے ضائع نہیں کرنا. ہم بھی انشاءاللہ کل سے کلاسز کا اپنا اسٹارٹ لے رہے ہیں. 2-3 بچوں کے مجھے میسیجز آئے کہ سر ابھی تو ہماری پہلی تھکاوٹ نہیں اتری اور آپ ہمیں نیکسٹ سفر کی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں. تو میں نے کہا بیٹا وہی بات ہے کہ اگر ایک بزرگ کی سین یا کہاوت ہے کہ جو جوانی میں جاگ لیتا ہے اس کو بڑھاپے میں سونا نصیب ہوتا ہے. اگر جوانی میں سوئے رہے تو پھر بڑھاپے میں جاگنا پڑے گا, اور وہ بڑھاپے کا جاگنا بہت مشکل ہے. تو اس لیے میری آپ سے یہ ایڈوائس ہے آپ کو کہ اپنا وقت ضائع نہیں کرنا. ہم لوگ انشاءاللہ کل سے کلاسز کا اسٹارٹ کر رہے ہیں, اور اس میں ہم نے کروانا کیا ہے, اس میں ہم آپ کو سب سے پہلے تو آپ کی جو پریکٹیکلز کی تیاری ہے وہ کروائیں گے جو آپ کے ابھی سائنسز کے ہونے ہیں. جہاں جہاں سے بھی آپ پڑھ کر آئے ہو اسکولز کے اندر, نارملی اگر لیبس ہوں بھی تو بھی چونکہ وہ ٹیسٹ اور اس طرح کے آپ کے اتنے سیکشنز چل رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو پریکٹیکلز ریلیکس مائنڈ کے ساتھ پیپرز کے بعد کروائے جاتے ہیں. پیپرز کے بعد انشاءاللہ آپ کو پریکٹیکلز کروائے جائیں گے. اس کے علاوہ جو سب سے بڑا بیریئر ہم لوگوں کے لیے ہوتا ہے وہ انگلش کا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ ان 3-4 مہینوں میں رزلٹ سے پہلے آپ کا جو انگلش کا وہ بیریئر ہے, وہ جو لینگویج کا بیریئر ہے, وہ انشاءاللہ آپ کو دور کروائیں گے. اس کے علاوہ جو کمپیوٹر کی لائٹ سی اسکلز ہوتی ہیں, ایٹ لیسٹ جو آپ کو روٹین میں کام آتی ہیں, وہ انشاءاللہ آپ کو سکھائی جائیں گی. اور جیسے کہ شاید آپ نے پوسٹ بھی دیکھی ہو, 30 اپریل تک ہم لوگوں نے ٹوٹل ایڈمیشن فیس جو ہے تو ویو کی ہوئی ہے, اور جسٹ 4000 اور 5000 جو آرٹس اور سائنس کی فیس ہے وہ لیں گے, اور اسی کے اندر انشاءاللہ آپ کو سارا کچھ کروایا جائے گا. آج کی یہ سیریمنی جو ہے اس کا مین مقصد یہ تھا کہ آپ کو ایک دفعہ یاد دہانی کروائی جائے کہ زندگی اور آپ کا جو اسٹڈیز کا سرکل ہے وہ یہاں پہ رکا نہیں ہے. الحمدللہ ہمارے علاقے میں جہاں پر جس بچے نے بھی محنت کی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو پھل دیا ہے, اور وہ آج کل مختلف پوزیشنز پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ سے بھی جو خاص کر بوائز ہے, گرلز تو بچیاں میرے علاقے کی بلکہ ہر جگہ کی بڑی فوکسڈ ہوتی ہیں, پڑھتی ہیں, لیکن بوائز تھوڑے سے لاپرواہ ہوتے ہیں, ذہانت میں کم نہیں ہوتے ہیں. بوائز کی طرف سے تالیاں کم آئی ہیں, لیکن اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ بوائز صرف فوکسڈ میں نے ورڈ یوز کیا, ذہین کا ورڈ نہیں یوز کیا. فوکسڈ اگر بوائز بھی ہو جائیں تو وہ یقیناً بہت اچھا پرفارم کر لیتے ہیں. ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اور آج کا یہ جو فنکشن ہے یہ بظاہر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ہمارا کمبائنڈ فنکشن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری آج ایک ٹیچر ہے, بڑی سینئر ٹیچر مس مریم, ان کی والد کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو ادھر ہم نے اب اس کی یہاں سے فری ہو کر ان کے جنازے میں بھی جانا ہے. آپ سب سے بھی ریکویسٹ ہے کہ تمام مرحومین کے لیے دعا کیجیے گا, اور ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ان کو بری رحمت کرے. کمبائنڈ فنکشن کا مطلب قطعاً یہ نہ سمجھیے گا کہ ہماری کو اسٹڈیز کمبائن ہے یا ہمارے یہاں کو ایجوکیشن ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. 2 الحمدللہ کیمپسز ہیں, اوپر ساری گرلز کی کلاسز ہوتی ہیں, نیچے سارے جو ہیں وہ بوائز ہیں. اور تو اور ہمارے پاس آنے اور جانے کا ٹائم کا بھی فرق ہے. ہمارے پاس آج کل چونکہ 4 days ورکنگ ہے, فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے آف ہوا ہے, تو ان 4 دنوں کی ورکنگ کو ہم نے 1 گھنٹہ بڑھا کر وہ جمعے والی جو کسر ہے وہ پوری کی گئی. آج کل کا جو بچیوں کا ٹائم ہے وہ 7:30 بجے وہ آتی ہیں, اور
1:50 پر ان کو یعنی آلموسٹ 2 بجے چھٹی ہوتی ہے. جب بچیاں آتی ہیں یہاں پر تو ظاہر بوائز نہیں ہوتے, بوائز کا ٹائم 8:15 بجے کا, ایک لیکچر کا ان کا فرق ہے. اور اسی طرح چھٹی کا بھی ایک لیکچر کا فرق ہے. بچیوں کی چھٹی 1:50 پر ہوتی ہے اور بوائز کی چھٹی جو ہے وہ 2:40 پر ہوتی ہے. ہمارے جتنے فنکشنز ہیں وہ چاہے نعت کی رات ہو, وہ چاہے ڈبیٹس ہوں, وہ چاہے ہماری فیئر ویئرز ہوں, وہ چاہے ہماری ٹورز ہوں, کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں بیٹا جو اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ آپ کی جو EQ کی شاید آپ نے نام سنا ہو, ایموشنل کوشنٹ ہے, یعنی ہم صرف کتابی کیڑا نہیں بناتے, ہم ان کی یوں سمجھو کہ آپ اوور آل جو پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ ہے وہ الحمدللہ کرتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وقت کا میرا پتر ضیاء, وقت بڑی قیمتی چیز ہے, اس کو ضائع نہیں کرنا. میں یہ تو آپ سے کہوں گا کہ آپ اس کالج میں داخلہ لیں, سو بسم اللہ. لیکن اگر آپ نہیں بھی داخلہ لینا چاہتے, کہیں اور پڑھنا چاہتے ہیں, کیونکہ میرے علاقے میں الحمدللہ باقی ادارے بھی بہت محنت کر رہے ہیں, بڑے اچھی ان کے پاس بھی یہ چیزیں, بعض دفعہ آپ کو دور کی وجہ سے نہیں سوٹ کرتا یا کچھ بھی, لیکن اس وقت کو میرا پتر ضائع نہیں کرنا, تاکہ جب آپ کا رزلٹ آئے جولائی میں تو آپ ایٹ لیسٹ کم از کم اپنے 2 3 چیپٹرز کر چکے ہو. سپیریئر سے پہلے یہاں پر کلاسز کا, پری کلاسز کا کوئی رواج نہیں تھا, آپ بھی اسی علاقے سے تعلق رکھتے ہو, لیکن جب سے ہم نے الحمدللہ انیشیٹو لیا تو اکثر اداروں میں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ وہ انہوں نے بھی پری کلاسز کا آغاز کر دیا, اور ظاہر ہے ہر ادارے میں اپنا اپنا حصہ ڈالا. اس کے علاوہ الحمدللہ پچھلے سال سے, بلکہ اس سے پچھلے سال سے ہمیں ہیڈ آفس نے کہا کہ آپ کا علاقہ, اس میں اگر کوئی بچہ ایسا جو جس کا والد نہیں ہے, خدا نخواستہ یتیم بچہ ہے, تو اس کے لیے الحمدللہ ہمیں ہیڈ آفس نے ٹوٹل فری والا سلسلہ اسٹارٹ کر دیا. یعنی کہ ان بچوں کی فیس صرف 100 روپیز پر منتھ ہے. کتنی فیس ہے اس کی؟ 100 روپے. حالانکہ FSC ہمارے پاس 8000 ہے اور آرٹس ہمارے پاس 7000 ہے, لیکن آرفن کیس کے اندر, یتیم بچوں کے اندر آپ کا بھی اگر کوئی اس طرح کا ریفرنس ہو جو واقعی بچہ پڑھنے والا, ضروری نہیں کہ وہ فرسٹ ایئر میں ہو, وہ 9th میں ہو سکتا ہے, وہ 6th میں ہو سکتا ہے, وہ 7th میں ہو سکتا ہے, تو وہ بچہ اس وقت یہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم لوگ آلموسٹ 55 اسٹوڈنٹس ہمارے پاس ایسے ہیں تمام کلاسز کے اندر جو فری آف کاسٹ پڑھ رہے ہیں. نو ڈاؤٹ بیٹا پرائیویٹ اداروں میں کچھ دن پہلے ساتھ تشریف لائے آئے, کوئی لگتا ہے گھر سے بیگم سے ڈانٹ کھا کر آئے ہوئے ہوں گے, تو وہ فیس کی بات ہو چلی تو بڑا مجھ سے انہوں نے کہا کہ جی یہ تو کاروبار ہے, یہ تو آپ کوئی تعلیم نہیں دے رہے, کاروبار کر رہے ہیں. میں بھی ہنس پڑا, ظاہر ہے آفس میں بیٹھ کے طرح طرح کے لوگوں سے سامنا کرنا پڑتا ہے. تو میں نے اسے کہا, میں نے کہا یار چلے کچھ بھی کہہ رہے ہیں, اگر میں دودھ بیچ رہا ہوں اور دودھ کا کاروبار کر رہا ہوں, اور اگر میں خالص دودھ بیچ رہا ہوں تو میں تبھی عبادت کرتا ہوں, اور اگر میں اس میں پانی کی ملاوٹ کر کے 2 نمبر چیزوں کی ملاوٹ کر کے بیچ رہا ہوں تو میں گناہ کر رہا ہوں. میں نے کہا یہ جو اتنی بڑی بلڈنگ بنی ہوئی ہیں, ٹیچرس کی سیلریز ہیں, یہ جتنے سلسلے ہیں یہ کوئی اللہ واسطے نہیں پورے ہو رہے, یہ ظاہر ہے جو فیس آتی ہے اسی سے پورے ہوتے ہیں. خیر ہر بندے کی اپنی ذہنیت ہے, اپنا معاملہ ہے. تو ہم لوگ الحمدللہ ثم الحمدللہ جو کچھ اپنی طرف سے, پرسوں ایک فون آیا کہ جی آپ کی اسٹڈیز کیسے ہیں, تو میں نے انہیں جواب دیا کہ جی میں تو تعریف کروں گا, میرے ٹیچرز بھی تعریف کریں گے, آپ ان بچوں سے پوچھیں جو یہاں پر پڑھ رہے ہیں یا پڑھ کے جا چکے ہیں. آج الحمدللہ ایک کونا چھچ کا فارمولی اور گوندل ہے, اور دوسرا کونا شاید گروشتی اور بارہ ہے. کوئی گاؤں ایسا نہیں ہے کہ جہاں سے ہمارے پاس بچے یا بچیاں پڑھنے آتے ہیں. حالانکہ جب یہاں پر کیمپس بن رہا تھا تو کچھ دوستوں نے کہا کہ یار یہ تو بالکل جنگل بیابان ہے, جہاں پر تم کیمپس بنا رہے ہو یہاں کس کے پڑھنے آنا ہے. تو میں نے انہیں ایک ہی جواب دیا تھا کہ اگر ہم کوالٹی دیں گے, اگر ہم واقعی بچے اور بچیوں کو اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی طرح سمجھ کر پڑھائیں گے اور ان کے لیے پریشان ہوں گے, تو یہ تو کیا, میں اگر دریائے سندھ کے کنارے پر بھی کیمپس کھول دوں گا نا تو وہاں پر بچے پڑھیں گے. اصل چیز ہے کوالٹی, اصل چیز ہے کوالٹی کی, اصل چیز ہے توجہ کی. تو پھر میں ایک دفعہ آپ کے پیرنٹس کو جن بچوں کی پوزیشنز آئی ہیں یا جن کو سرٹیفکیٹس ملنے ہیں ان کو مبارکباد دوں گا. جن کی پوزیشن نہیں آئی ہیں وہ بھی پریشان نہ ہوں, وہ اگلی دفعہ کوشش کریں.
کیونکہ ہمارے جو گرو ہیں چودھری عبدالرحمان چیئرمین جو ہیں وہ کہتے ہوتے ہیں کہ ہار اور جیت کوئی لفظ نہیں، یا ہم جیتتے ہیں یا ہم سیکھتے ہیں، یا ہم جیتتے ہیں یا ہم سیکھتے ہیں، ہار کوئی لفظ نہیں ہے۔ آپ سیکھیں اور ایک دفعہ پھر ٹرائی کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی مراد ضرور دے۔ جزاک اللہ جی، خوش رہیں اور آباد رہیں۔ رضائی اسکول کے بچے میری آواز سنتے ہیں تو اسکول وائز بلاؤں گا، بچوں کے سرٹیفکیٹس کے نام بھی ساتھ آ جائیں گے۔ بارہدائی اسکول کے بچوں میں محسن صنف فہیم ہیں، سائم عظمت صنف عظمت خان ہیں، محمد خزیمہ صنف افتخار احمد ہیں، جواد خان صنف محمد فرید ہیں اور منیب الرحمان صنف محمد رفاقت۔ محمد خزیمہ صنف افتخار احمد، منیب الرحمان، محسن صنف وحید، سائم عظمت، کسی گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول نرتوپا، اس کے بچوں کو میں بلاؤں گا جن کے سرٹیفکیٹس میرے پاس ہیں اور تشریف لائیں۔ جنید علی صنف جاوید اقبال، امیر حمزہ صنف محمد اشفاق، محمد انس صنف جاوید۔ نرتوپا ہائی اسکول کے بچے تشریف لائیں پلیز میرا۔ امیر حمزہ، جنید محمد انس، گورنمنٹ ہائی اسکول حضرو نمبر 1 کے بچے جو ہے میری آواز اگر سنتے ہیں تو محمد ولید خان صنف محمد عرفان، حمید اللہ صنف ظہور احمد، فیصل محمود صنف صدیق خان، منیب احمد صنف فضل امین، محمد حیات صنف محمد ممتاز، اویس احمد صنف خورشید احمد۔ امید حمید اللہ۔ سر جواد تھوڑا آگے آ جائیں پلیز۔ فیصل محمود، منیب احمد، محمد حیات، اویس احمد، گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول بارہدائی، گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول بارہدائی کے عاصم صنف سہیل خان، زہیب علی صنف محمد الطاف۔ میری آواز بیٹا آپ سن رہے ہیں تو گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول بارہدائی کے بچے آپ تشریف لائیں اسٹیج کی طرف۔ حسنین صنف وقار خان، عباس صنف علی عباس، زین علی صنف ریاض خان اور منیر علی صنف
حسنین. آصف. نام عباس. زین علی. منیر علی. کوائٹ ہائی اسکول شمس آباد کے بچوں میں شبیر خان آ جائیں اسٹیج پہ. ضمیر احمد, محمد فرحان, سفیان احمد اور فرحان علی. سفیان احمد. محمد فرحان. ضمیر احمد. شبیر خان. شبیر خان. اب گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول شمس آباد کے اساتذہ کرام قریب حضور کیا ہونا چاہیے. گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول حمید سے اسٹوڈنٹس ہیں. عبید صنف نواز خان, شاہزیب صنف نوید احمد, نزاکت صنف اشرافت. نام غلط پکارنے سے جو ہے احتیاط بہتر ہوتی ہے. محمد طلحہ صنف محمد حیات اور حسنات صنف سیف خان. حمید والوں کا اپنا کالج ہے لگتا ہے, اسی لیے نخرے سے آ رہے ہیں ایسے ایسے. اسرار طلحہ. محمد طلحہ. نزاکت اور شاہزیب بھی آئے ہوئے ہیں, آپ بھی آ جائیں بیٹا کہیں اگر بوائز ہائی اسکول حضرت نمبر 2 سے رافع محمود. گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول حضرت نمبر 2 سے عمر صالح نوید. اور گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول ملو سے ہیں محمد زکریہ. عبداللہ ہیں گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول جلالیہ سے, اور گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول جلالیہ سے گلزیف ہیں. پوزیشن ہے محمد شہید صنف محمد نثار, دی پیراگان اسکول ازہر.
पोजीशन पे हैं जहांजेब सनफ अख्तर खान इस्लामिया मॉडल स्कूल शमशाबाद। थर्ड पोजीशन पे हैं शाहजेब सनफ नवीद अहमद गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल हबीब। पोजीशन से हैं अल जदीद स्कूल हजरों से अली माविया सनफ मोहम्मद रफ़ी।